موضوع ختم کر لیا تھا شبہات میں، یاد ہے نا آپ کو؟ کیا موضوع تھا ہمارا پہلا؟ بھیا یاد ہے کہ نہیں؟ کچھ ساتھیوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ شبہات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی، ذرا اونچی آواز سے. ہاں، بتوں کے حوالے سے. کیا بتوں کے حوالے سے؟ پہلے اصل موضوع کیا چل رہا ہے ابھی؟ نہیں نا، آپ کو اصل موضوع کا پتہ نہیں، پھر پڑھا کیا ہم نے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ کے حوالے سے لوگوں کے کیا شبہات ہیں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہاں جی، کیا اس لا الہ الا اللہ سے جنت داخل ہو جائے گا؟ پہلا شبہ یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جتنا بھی بے عمل ہو، جتنا بھی فاسق فاجر ہو، جنت مل جائے گی اس کو، اس نے کوئی نیکی سرے سے نہ کی ہو. پہلے یہ شبہ تھا. دوسرا شبہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا، کیا وہ شرک کر سکتا ہے؟ ہاں، شرک کے لمبردار جو ہے، شرک پھیلانے والے، ان کا کہتے ہیں کہ جسے لا الہ پڑھے وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ جو کچھ کر لے، جتنا بھی کچھ کرتا ہے وہ شرک نہیں ہو سکتا. تو یہ تھا، یہ دون اللہ کا جو ہے اس میں آیا تھا، سمجھے نا، کہ ان کے ہاں دون اللہ جو ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے. ہم نے اسی کو وعدے کیا تھا، اور اس سے پہلے یہ وعدے کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے کہ جو کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اس امت کے اندر شرک پیدا ہونے کی، جو کہتے ہیں لا الہ پڑھنے والا کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، تو اس کا بیان ہوا تھا. اس طرح اس میں یہ بھی آیا تھا کہ ان کا یہ کہنا کہ قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا بتوں کا شرک ہے، قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا بتوں کا شرک ہے، جبکہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو، نبیوں، ولیوں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، تو یہ بت نہیں ہے. اس کا جواب کیا دیا تھا کہ قرآن کریم میں جن کو بتوں کا شرک کہہ رہے ہیں وہ خالی پتھر کے بت نہیں ہیں، اگرچہ بت بھی ہوں گے، لیکن ان بتوں کا بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ وہ کسی نہ کسی ولی بزرگ، ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، ان کے بت تھے. تو مانا پھر کیا ہوا کہ اس کو پوجنے والا پتھر کو نہیں پوج رہا، وہ اصل اس ولی کو پوج رہا ہے جس کے ساتھ اس بت کا اٹیچمنٹ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کے جو بت تھے وہ ولی بزرگ ہی تھے، ولی بزرگوں کے بت تھے. اور اسی طرح یہ بھی بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الذین عباد امثالکم، اس طرح کے الفاظ کس بات کا معنی دیتے ہیں کہ یہ کوئی بے جان پتھر نہیں ہے، یہ ہستیاں ہیں، عقل مند لوگ ہیں، انسان ہیں یا فرشتے جن ہیں، یہ ہے کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے مختلف شبہات ان کے جو تھے ان کا رد کیا گیا تھا کہ جن کو تم سمجھتے ہو کس طرح پتھر کے بت ہیں، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی بزرگ ہیں. جن کو تم دون اللہ کہہ کر کہتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ والے ہیں، اللہ سے الگ نہیں ہیں. ظاہر کی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دون اللہ میں سے ہے. اب وہ اگر دون اللہ ہے تو پھر کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ میں سے ہوگا؟ سمجھے نا. تو اس کے یہ ساری ہمارے صاحب کا جو شبہ تھا لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، کیا لا الہ الا اللہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے؟ اور اس کا یہ بھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اور مشرک ہونے کا معنی کیا صرف بتوں کی پوجا کرے تبھی مشرک ہوگا، یا اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا کرے تو مشرک ہو جائے گا؟ تو یہ تھا سارا ہمارا صاحب کا موضوع. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک بار اس کو پڑھ لے تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کوئی آگے سمجھ کر چلے. اگلا ہمارا موضوع رہے گا علو اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونا، علو کے معنی بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونا۔ اچھا، اس شبہ کے حوالے، اس موضوع کے حوالے سے کہ ایک چیزیں ہیں کہ ایک گمراہ کن عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، حاضر یعنی موجود ہے، یہاں پر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، حلولیت کا عقیدہ۔ آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے سبھی اللہ ہے، کیا ہے یہ؟ وحدت الوجود کا عقیدہ، سمجھے نا؟ مختلف عقیدے ہیں یہ سارے گمراہ کن، وحدت الوجود اور حلول اور اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا، اللہ کا حاضر ناظر ہونا، اس طرح کے مختلف عقیدے۔ تو یہ ہمارا نیا موضوع رہے گا، اللہ تعالیٰ کا علو، اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اپنی ذات سے، وہ بندوں کے ساتھ ہر جگہ پر نہیں ہے، سمجھے نا؟ اپنی ذات سے ہر جگہ پر نہیں ہے، وہ بندوں کے اندر نہیں، مخلوقات کے اندر نہیں ہے، حلول کا عقیدہ نہیں، حل نہیں ہے، ساری چیزیں، ہر جو کچھ ہے کائنات میں اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے الگ ہے، مخلوقات سے الگ ہے، عرش پر ہے۔ تو یہ وہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس میں ہمارے ہاں اس وقت بھی، پچھلے شبہات میں بھی تھے، اس وقت بھی موجودہ، یعنی کہ اور ہم جو بھی شبہات لے رہے ہیں سارے عصر حاضر کے شبہات ہیں، عصر حاضر کی گمراہیاں ہیں اس زمانے کے لیے، یعنی کہ پرانے زمانوں کی کوئی ایسی ہے جو ختم ہو چکی ہوں، آج کی گمراہیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ بے دین فاجر فاسق قسم کے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کافی، بس عمل کی ضرورت نہیں، اور اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کرتے جاؤ شرک نہیں ہوگا، اور دون اللہ اس طرح کے الفاظ کے۔ یہاں پر بھی یہ علو اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے علو ہونا، بلند ہونا، اس حوالے سے بھی جو لوگوں کو گمراہ کن، اس کے مقابلے میں گمراہ کن عقیدے ہیں، آج کے عقیدے ہیں۔ یعنی آپ کے علم کے لیے ہمارے ہیں اکثر و بیشتر احناف مسلک کے لوگ کون ہیں؟ جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، سمجھے نا؟ وحدت الوجود کا عقیدہ ان کا اکثر، شاذ و نادر کو ہوگا ان میں سے کہ جس کا عقیدہ نہ ہو، اور ان کے عبارتیں، ان کے الفاظ بالکل آپ کو ملیں گے، اور ہم انشاءاللہ بتائیں گے ظاہر کہ کیا ان کے عقیدے اس کے اندر۔ اسی طرح جو ہے حلولیت کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے۔ احمد رضا خان کا شعر کیا ہے کہ وہی جو مصطفی عشق تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ مصطفیٰ ہو کر، حلولیت کا عقیدہ ہے۔ حلول کے معنی اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کے اندر ناظر ہو جانا، حل ہو جانا، جس کو ہندوؤں کے ہاں اوتار کا عقیدہ کہتے ہیں، اوتار۔ تو یہ بھی ہمارے اسلام کے دعوے داروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حاضر ناظر ہونے کا، یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہمارے ہر عام و خاص جاہل لوگوں کی زبانوں پر چلتا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے جواب دوں، اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں، سمجھے؟ ایسا کے الفاظ آپ کو عام ملیں گے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ طرح طرح کے اس میں گمراہ کن عقیدے ہیں جو ہم انشاءاللہ اس موضوع میں لیں گے۔ آج اتنے ہی تعارف کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر سے بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔